السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کی ٹاپک، اس کا عنوان ہے گدھے کی بے وقوفی۔ بچوں، گدھا جانوروں میں بے وقوف، منٹل، پاگل، بے وقوف جانور سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے جب کسی انسان کو بے وقوف کہنا ہوتا تو بعض لوگ اس کی بے وقوفی بتلانے کے لیے اسے گدھا کہتے ہیں۔ گدھا انسان کو گالی دے کے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بے وقوفوں والا کام کرتا ہے۔ گدھے کی بے وقوفی کے بارے میں اس کی یہ عادت مشہور ہے، جب برسات کا موسم ہوتا ہے، جنگل میں چارہ خوب زیادہ ہو جاتا ہے تو گدھا چارہ خوب زیادہ کھانے کے باوجود کمزور ہو جاتا ہے۔ جب جنگل میں چارے کی کمی ہوتی ہے، اس کو کم کھانے کو ملتا ہے تو یہ چارہ کم کھانے کے باوجود موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کی وجہ معلوم کی تو پتہ چلا گدھا چارہ کھاتے وقت دائیں بائیں کے چارے کو دیکھتا رہتا ہے۔ اگر اسے زیادہ چارہ نظر آتا ہے، جیسا کہ برسات کے موسم میں خوب چارہ اور سبزہ اگتا ہے، تو یہ بیچارہ اس فکر میں کمزور اور دبلا ہوتا چلا جاتا ہے کہ اتنا سارا چارہ موجود ہے، مجھ سے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا جا سکا۔ یعنی گدھے کی اس پر نظر ہوتی ہے کہ چارہ تو سب موجود ہے، جو کچھ کھا لیا اس پر نظر نہیں ہے۔ جب خشکی کا موسم، سوکھے کا موسم ہوتا ہے، چارہ سبزہ کم اگتا ہے تو تھوڑا کھانے کے باوجود گدھا دیکھتا ہے دائیں بائیں چارہ نہیں۔ وہ تو یہ سمجھ کر خوش ہوتا رہتا ہے کہ میں نے دائیں بائیں کا سارا چارہ کھا لیا ہے۔ یہ گدھے کی بے وقوفی کی نشانی ہے۔ آؤ اب گدھے کی بے وقوفی کے قصے سنتے ہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں ایک گدھا اور ایک خرگوش پلتے تھے۔ خرگوش اوپر نیچے اچھلتا کودتا، وہ پلٹی مارتا تو مالک اس سے بہت خوش ہوتا تھا، اس کو اپنے ہاتھ سے روٹی کھلاتا تھا، کبھی انڈا دودھ میں گھول کر پلاتا، گود میں بٹھا کر پیار کرتا۔ گدھا بھی اپنی جگہ کھڑا ہو کر غور سے یہ منظر دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن گدھے نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، میں دن بھر وزن اٹھاتا ہوں اور کام کاج کرتا ہوں، مگر مجھے مالک کبھی نہ تو گود میں بٹھاتا ہے نہ ہی دودھ پلاتا ہے، اور ایک کمبخت خرگوش کام کاج تو نہیں کرتا، اچھے پکے پکے اناج کھاتا ہے، مزہ اڑاتا ہے، مفت میں یہاں روٹیاں توڑ رہا ہے، انڈے دودھ پی پی کر مزے لے رہا ہے، مالک کی ساری مہربانیاں اپنی طرف لے رہا ہے، کیوں نہ مجھے بھی خرگوش کی طرح اچھل کود کر کے مالک کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سوچ کر گدھے نے بھی اگلے دن اچھلنا کودنا شروع کر دیا، زور زور سے اپنے پاؤں اوپر اٹھا کر کودتا، جمپ مارتا۔ جب مالک نے گدھے کی یہ حرکت دیکھی تو اس نے سوچا کہ شاید گدھے کو مکھی مچھر وغیرہ تنگ کرتے ہوں گے، اس لیے ایسا کرتا ہے، اس لیے گدھے کو کچھ بھی نہیں کہا۔ گدھے نے سوچا کہ شاید ابھی مالک نے مجھے صحیح طرح نہیں دیکھا، یا ابھی میرے اچھلنے اور کودنے میں کوئی کمی ہے۔ اگلے دن پھر گدھے نے اور زور زور سے اچھلنا کودنا شروع کیا۔ مالک اس کے قریب آیا کہ دیکھے شاید گدھے کو کوئی مکھی یا مچھر تنگ تو نہیں کر رہے ہیں۔ مالک نے دیکھا کہ نہ کوئی مکھی ہے نہ مچھر ہے، بلا وجہ ہی گدھا جمپ کر رہا ہے، شرارت کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مالک کمرے میں ڈنڈا لینے کے لیے گیا۔ گدھے نے سوچا کہ شاید میرے لیے اندر سے روٹی، انڈا، دودھ یہ لے کر آئے گا، اس لیے اور زور زور سے اچھلنا شروع کر دیا تاکہ مالک اور خوش ہو کر زیادہ سے زیادہ دودھ وغیرہ لائے۔ مالک نے اندر سے ڈنڈا اٹھایا، باہر آ کر گدھے کی کمر پر زور زور سے 4-5 ڈنڈے لگائے۔ زوردار ڈنڈے کھاتے ہی گدھا تو بیچارہ ساری اچھل کود بھول گیا، ہمیشہ کے لیے سکون پڑ گیا، اپنی پہلی زندگی کو ہی غنیمت سمجھا۔ بچوں، تم نے دیکھا نا گدھے کی بے وقوفی کا نتیجہ کیا نکلا؟ گدھے کو اپنے آپ کو خرگوش جیسا جانور سمجھ کر اس جیسی حرکتیں کرنا بے وقوفی ہی کی وجہ سے تو تھا۔ گدھے کا یہ سب کرنا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ خرگوش کے اچھلنے کودنے سے تو مالک خوش ہوتا، کیونکہ خرگوش کو مالک نے پالا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ اچھل کود کرے، مالک کا دل بہلائے، مالک کو خوش کرے۔ لیکن مالک میرے اچھلنے کودنے سے خوش نہیں ہوگا، بلکہ الٹا ناراض ہو جائے گا، انڈے روٹی کے بجائے ڈنڈے اور ماراں کھانی پڑے گی۔
اسی واسطے پیارے بچوں آپ یاد رکھو، ایک ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوگی، آپ کے فرینڈس کے اندر ایک دوسری ٹیلنٹ ہوگی، آپ کے بہن بھائی کے اندر ایک دوسری صلاحیت ہوگی۔ ہر ایک کو اپنے اپنے ٹیلنٹ پر توجہ دینا ہے، اس کو امپروو کرنے، اس کے اندر اپنے آپ کو بڑھانے، اس میں مزید ٹیکنیکل چیزیں سیکھنے، ٹیچر سے، ماں باپ سے اس کے بارے میں رہنمائی لینے، ایڈوائس لینے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تبھی ہر ایک اس کے اندر، ہر ایک کے اندر ایک ایک اسپیشلٹی اللہ تعالیٰ ضرور رکھے ہیں، وہ اسی کو نکھارنے میں توجہ دے گا تو اس میں بڑا اسپیشلسٹ اور ماہر بنے گا۔ تو مطلب یہی نکلا، جو کام جس کا ہوتا ہے وہی کام اس کو کرنا چاہیے۔ تو بچوں یہ کہانی اس کے ذریعے سے آپ کو نصیحت تو مل گئی، لیکن اب آپ یہ بتاؤ کہ گدھے کو خرگوش کو دیکھ کر کیا خیال آتا تھا؟ گدھے نے کیوں خرگوشوں والی حرکت کی؟ اور جب پہلے مرتبہ خرگوش جیسی حرکت کی تو مالک نے کیا سمجھا؟ دوسری مرتبہ کی تو گدھے کے ساتھ مالک نے کیا کیا؟